Welcome to Khadija Talimwali YouTube channel. عام طور پر جب ہم معاشی ترقی یا غربت کے خاتمے کی بات کرتے ہیں تو ذہن میں ایک خاص قسم کی مشینی درستگی کا خاکہ بنتا ہے۔ مطلب یہ بالکل ایسا ہے جیسے کوئی شخص وینڈنگ مشین میں ایک طرف سے سکہ ڈالے اور دوسری طرف سے اس کی پسندیدہ چیز فوراً باہر آ جائے۔ ہاں، یہ ایک بہت عام سی سوچ ہے۔ بالکل۔ تو عالمی سطح پر ہم اکثر یہی سوچتے ہیں کہ اگر کسی غریب طبقے کو یا خاص طور پر غریب خواتین کے ہاتھ میں تھوڑا سا سرمایہ تھما دیا جائے تو وہ راتوں رات معاشی اور سماجی طور پر بااختیار ہو جائیں گی۔ بظاہر تو یہ ایک بڑا سیدھا اور منطقی حساب لگتا ہے نا؟ یہ ایک بہت پرکشش مفروضہ ہے۔ مطلب انسانی فطرت ہے کہ وہ پیچیدگیوں سے گھبراتی ہے، اور ہم سماجی مسائل کے نہایت سادہ یا دو ٹوک اور بلیک اینڈ وائٹ قسم کے حل تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ صحیح۔ لیکن جب ہم معاشیات اور سماجیات کے سنگم پر کھڑے ہوتے ہیں تو یہ جو وینڈنگ مشین والا ماڈل ہے یہ بری طرح ناکام ہو جاتا ہے۔ دیکھیں، غربت کا خاتمہ محض سرمایہ کی منتقلی کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ طاقت اور اختیار کی منتقلی کا ایک نہایت پیچیدہ عمل ہے۔ چلیں اس بات کو تفصیل سے سمجھتے ہیں۔ آج کے اس گہرے تجزیے میں ہم رانا اعجاز علی خان اور سارہ نورین کی ایک نہایت اہم ریسرچ پر بات کر رہے ہیں جس کا عنوان مائکرو فائنانس اور خواتین کو بااختیار بنانا، ضلع بہاولپور کا ایک کیس سٹڈی ہے۔ بالکل، اور یہ بہت زبردست ریسرچ ہے۔ ہاں، تو آج کا ہمارا بنیادی مشن اس حقیقت کی کھوج لگانا ہے کہ کیا واقعی مائکرو فائنانس یعنی یہ جو چھوٹے قرضے ہوتے ہیں یہ غریب خواتین کو سماجی اور معاشی طور پر بااختیار بناتے ہیں، یا اس نظریے کے پیچھے کچھ اور تلخ حقائق چھپے ہیں۔ اور یہ جاننا بہت ضروری ہے۔ ظاہر ہے یہ سوال اس لیے بھی اہم ہے کیونکہ عالمی سطح پر غریبوں کی کل آبادی کا تقریباً 70% حصہ خواتین پر مشتمل ہے، اور پچھلی چند دہائیوں سے ہم مائکرو فائنانس کو غربت مٹانے کی بس ایک جادوئی چھڑی سمجھ رہے ہیں۔ اس مخصوص ریسرچ کی سب سے خاص بات اس کا زمینی حقائق سے جڑا ہونا ہے۔ محققین نے کسی مغربی ملک کے ماڈل کو بنیاد نہیں بنایا، بلکہ جنوبی پنجاب کے ضلع بہاولپور کا انتخاب کیا۔ اچھا، بہاولپور کیوں؟ کیونکہ یہ ایک ایسا خطہ ہے جو معاشی اور سماجی اعتبار سے خاصا پسماندہ ہے، اور جہاں 78% خواتین دیہی علاقوں میں رہتی ہیں۔ تو انہوں نے نیشنل رورل سپورٹ پروگرام اور خوشحالی بینک کی 600 خواتین کلائنٹس کا براہ راست ڈیٹا اکٹھا کیا۔ واہ، 600 خواتین! ہاں، اتنے کٹر روایتی اور پدر شاہی معاشرے میں 600 خواتین تک رسائی حاصل کرنا اور ان کے گھریلو فیصلوں کے بارے میں معلومات لینا بذات خود ایک بہت بڑا چیلنج ہے، اور یہی چیز اس ریسرچ کو مزید مستند بناتی ہے۔ یہیں پر میرے ذہن میں ایک بہت بنیادی سوال ابھرتا ہے۔ جب ہم ان 600 خواتین کے بااختیار ہونے کی بات کرتے ہیں تو آخر اسے ناپا کیسے گیا؟ مطلب بااختیار ہونا کوئی مادی چیز تو ہے نہیں کہ آپ اس کا وزن کر لیں۔ بالکل صحیح سوال ہے۔ تو اس ریسرچ میں اس کا کیا پیمانہ مقرر کیا گیا؟ محققین نے اس مقصد کے لیے خواتین کو بااختیار بنانے کا ایک مخصوص انڈیکس یا پیمانہ بنایا۔ انہوں نے بڑے معاشی فیصلوں کے بجائے 5 نہایت بنیادی گھریلو فیصلوں کو اس کی بنیاد بنایا۔ اچھا، وہ 5 فیصلے کون سے تھے؟ پہلا، بچوں کی صحت کے حوالے سے فیصلے۔ دوسرا، بچوں کی تعلیم۔ تیسرا، روزمرہ کی گھریلو خریداری۔ چوتھا، بچوں کے رشتوں کا انتخاب۔ اور پانچواں، گھریلو بچت کا استعمال۔ اور اس کی اسکورنگ بھی بڑے مخصوص انداز میں کی گئی۔ مطلب اگر خاتون یہ فیصلہ مکمل طور پر خود کرتی ہے تو اسے 2 نمبر ملتے ہیں، اگر وہ شوہر کے ساتھ مل کر کرتی ہے تو 1 نمبر، اور اگر گھر کا مرد اکیلے فیصلہ کرتا ہے تو اسے 0 نمبر دیا گیا۔ مجھے اس طریقہ کار پر تھوڑی سی الجھن ہے۔ اگر ہم اس انڈیکس کو دیکھیں تو کیا روزمرہ کی خریداری، مطلب یہ فیصلہ کرنا کہ آج سبزی پکے گی یا دال، کیا یہ واقعی ایک بچے کے رشتے کا فیصلہ کرنے کے برابر کا وزن رکھتا ہے؟ یہ ایک بہت اہم تنقید ہے جو اکثر کی جاتی ہے۔ کیونکہ بظاہر یہ دونوں بہت مختلف لیول کے اختیار کی نشاندہی کرتے ہیں نا۔ کیا ان سب کو ایک ہی پیمانے پر ماپنا درست ہے؟ دیکھیں، ماہرین عمرانیات اکثر اس بات پر بحث کرتے ہیں کہ تمام فیصلوں کی نوعیت ایک جیسی نہیں ہوتی، تاہم
اس انڈیکس کا مقصد فائنینشیل ایجنسی یا مالیاتی خود مختاری کو اس کی نچلی ترین سطح پر ماپنا تھا۔ مطلب روزمرہ کی بنیاد پر؟ جی بالکل۔ اگر ایک خاتون کے پاس اتنی آزادی بھی نہیں ہے کہ وہ روزمرہ کا سودا سلف اپنی مرضی سے خرید سکے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی فیصلہ سازی کی طاقت تو بنیادی سطح پر ہی مفلوج ہے نا۔ ہاں یہ بات تو ہے۔ تو محققین یہ دیکھنا چاہ رہے تھے کہ مائکرو فائنانس کا قرض ملنے کے بعد کیا ان چھوٹی اور بڑی دونوں سطحوں پر کوئی قابل ذکر تبدیلی آئی یا نہیں۔ تو پھر نتائج کیا کہتے ہیں؟ بظاہر تو منطق یہی کہتی ہے کہ اگر ان خواتین کے نام پر قرض منظور ہوا اور ان کے ہاتھ میں باقاعدہ رقم آ گئی تو ان کا یہ انڈیکس اسکور یکدم اوپر چلا جانا چاہیے تھا، ہے نا؟ ایسا ہی لگنا چاہیے۔ لیکن میں نے دیکھا کہ ریسرچ کے مطابق اثر یقیناً مثبت تھا، مگر وہ اتنا غیر معمولی یا انقلابی نہیں تھا جتنا ہم اشتہارات میں دیکھتے ہیں۔ ایسا کیوں ہوا؟ وہ سرمایہ اپنا پورا اثر کیوں نہیں دکھا سکا؟ یہاں جو بات سب سے زیادہ دلچسپ ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اس روایتی سوچ سے باہر نکلنا ہوگا کہ محض رقم کا ہاتھ میں آ جانا ہی خود مختاری ہے۔ اصل اور بنیادی مسئلہ ملکیت اور انتظامی کنٹرول کے درمیان فرق کا ہے۔ ملکیت اور کنٹرول کا فرق تھوڑا سمجھائیں۔ یہیں پر گڈز اور سنگپتا کا نظریہ پوری طرح لاگو ہوتا ہے۔ ان کا ماننا ہے کہ مائکرو فائنانس کے ماڈل میں ایک خطرناک خامی ہے۔ جب تک قرض کی رقم کا عملی تصرف یعنی کنٹرول عورت کے اپنے ہاتھ میں نہیں ہوتا، وہ با اختیار ہونے کے بجائے مزید معاشی دباؤ کا شکار ہو جاتی ہے۔ اور یہاں سے معاملہ واقعی انتہائی دلچسپ ہو جاتا ہے۔ اگر میں اس نظریے کو ایک عملی صورتحال پر لگاؤں تو یہ کچھ ایسا ہے جیسے آپ کسی شخص کو با اختیار بنانے کے لیے ایک چمچماتی ہوئی نئی گاڑی لا کر دے دیں، ہاں، اسے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا دیں، لیکن اس گاڑی کی چابیاں کسی اور کی جیب میں ہوں۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ آگے کیا ہوگا؟ بالکل۔ اور اس تشبیہ کو اگر ہم تھوڑا اور آگے بڑھائیں تو مائکرو فائنانس ادارہ دراصل وہ کار ڈیلر ہے جسے اس بات سے کوئی خاص غرض نہیں کہ گاڑی کون چلا رہا ہے۔ اس کا بنیادی ہدف صرف یہ ہے کہ ماہانہ قسطیں وقت پر آتی رہیں۔ یہ ایک بہت اہم نکتہ ہے، یعنی ادارہ قسط وصول کرنے اسی خاتون کے پاس آئے گا جس کے نام پر کاغذی کارروائی ہوئی ہے۔ جی، جس کے نام پر وہ گاڑی رجسٹرڈ ہے۔ اور اگر گاڑی چلانے والا یعنی گھر کا مرد کوئی ایکسیڈنٹ کر دے یا رقم ڈبو دے تو ذہنی اور سماجی اذیت اس عورت کو اٹھانی پڑے گی جس کے پاس چابیاں تک نہیں تھیں۔ یہ کیسی معاشی خود مختاری ہوئی؟ یہ تو الٹا ایک نیا بوجھ بن گیا۔ بدقسمتی سے زمینی حقیقت یہی ہے۔ جب محققین نے اعداد و شمار کا تجزیہ کیا تو معلوم ہوا کہ بہاولپور کی ان 600 خواتین میں سے تقریباً 65% نے اپنا قرض خود استعمال کیا۔ اچھا، یعنی انہوں نے خود کاروبار کیا؟ ہاں، انہوں نے مویشی پالے، سلائی کڑھائی کا کام شروع کیا یا کوئی چھوٹی دکان بنائی۔ لیکن حیران کن طور پر 34% خواتین ایسی تھیں جن کے نام پر قرض جاری ہوا مگر اسے ان کے شوہر، باپ یا بھائیوں نے استعمال کیا۔ اوہ، 34%! مطلب 1/3 سے زیادہ؟ اس کا مطلب ہے کہ مائکرو فائنانس کا ایک بہت بڑا حصہ خواتین کی ترقی کے بجائے دراصل مردوں کی معاشی ضروریات پوری کر رہا ہے۔ بالکل، اور وہ بھی خواتین کے نام کو استعمال کر کے۔ اور اس سے بھی زیادہ غور طلب بات وہ نتائج ہیں جو ان دونوں گروہوں کے الگ الگ تجزیے سے سامنے آئے۔ وہ کیا تھے؟ جن خواتین نے قرض کی رقم پر اپنا کنٹرول رکھا اور اسے خود استعمال کیا، ان کے بااختیار ہونے کے انڈیکس میں نمایاں اضافہ دیکھنے میں آیا۔ لیکن وہ خواتین جن کا قرض مردوں کے کنٹرول میں چلا گیا، ان کی فیصلہ سازی پر اس مائکرو فائنانس کا کوئی بھی مثبت اثر نہیں ہوا۔ یعنی زیرو اثر؟ بالکل، ان کے لیے یہ قرض مکمل طور پر غیر متعلق ثابت ہوا۔ یہ اعداد و شمار تو مائکرو فائنانس کی پوری صنعت پر ایک سوالیہ نشان کھڑا کرتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ محض پیسے کی فراہمی سے سماجی ڈھانچے بدل جائیں گے، لیکن یہاں تو پترشاہی نظام نے اس نئے ماڈل کو بھی اپنے فائدے کے لیے ہیک کر لیا ہے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ اچھا، اگر صورتحال یہ ہے کہ محض قرض مل جانا ہی سب کچھ نہیں، تو پھر اس تحقیق کے مطابق وہ کون سے دوسرے خاندانی یا سماجی عوامل ہیں جو واقعی ایک خاتون کو بااختیار بناتے ہیں؟ جب ہم ان دیگر عوامل کی طرف آتے ہیں تو کہانی مزید پیچیدہ ہو جاتی ہے۔ محققین نے پایا کہ خاتون کی ازدواجی حیثیت اس کی خود مختاری پر نہایت گہرا اثر ڈالتی ہے۔ ازدواجی حیثیت؟ کس طرح؟
دلچسپ بات یہ ہے کہ شادی شدہ خواتین کے مقابلے میں وہ خواتین جو بیوہ ہیں، طلاق یافتہ ہیں یا اپنے شوہروں سے الگ رہ رہی ہیں، ان کا فیصلہ سازی کا انڈیکس شادی شدہ خواتین کی نسبت بہت زیادہ تھا۔ مجھے یہاں شدید الجھن ہے۔ اگر ہم جنوبی ایشیا یا خاص طور پر دیہی پاکستان کی بات کریں تو وہاں بیوہ یا طلاق یافتہ ہونا انتہائی سماجی کمزوری اور عدم تحفظ کی علامت سمجھا جاتا ہے نا؟ ہاں، بالکل ایسا ہی ہے۔ تو ایک عورت جس کا سماجی رتبہ کم ہو گیا ہو، وہ اچانک گھریلو فیصلوں میں باہ اختیار کیسے ہو گئی؟ کیا اس میں کوئی تضاد نہیں ہے؟ یہ ایک بہت گہرا سوال ہے اور اس کا جواب بااختیار ہونے اور مجبوری کی خود مختاری کے درمیان فرق میں پوشیدہ ہے۔ مجبوری کی خود مختاری؟ دیکھیں، جب تک گھر میں شوہر موجود ہے، پتر شاہی نظام کے تحت فیصلوں کا مرکز وہی رہتا ہے، لیکن جب وہ مرد طلاق یا موت کی صورت میں منظر سے ہٹ جاتا ہے تو طاقت کا ایک خلا پیدا ہوتا ہے۔ صحیح۔ اس خلا کو پر کرنے کے لیے عورت کو چاہے وہ کتنی ہی کمزور کیوں نہ ہو، روزمرہ کے فیصلے خود کرنے پڑتے ہیں۔ وہ یہ فیصلے کسی آزادی یا خوشی سے نہیں کرتی، بلکہ حالات اسے مجبور کرتے ہیں۔ یعنی وہ بقا کی جنگ لڑ رہی ہوتی ہے۔ بالکل، اسے ہم ساختی خود مختاری نہیں کہہ سکتے، یہ در حقیقت بقا کی ایک جد و جہد ہے۔ یہ واقعی ایک تلخ حقیقت ہے۔ ہم جسے اعداد و شمار میں طاقت سمجھ رہے ہیں، وہ دراصل ایک سماجی مجبوری ہے۔ اور شاید اسی سماجی ڈھانچے کو سمجھنے کے لیے اس ریسرچ کا ایک اور عنصر بہت اہم ہے، زندہ بیٹوں کی تعداد۔ یہ کیسے کام کرتا ہے؟ بیٹوں کی تعداد کا عنصر ہمارے معاشرے کی نفسیات کو بالکل واضح کر دیتا ہے۔ دیہی معاشروں میں بیٹیوں کو اکثر معاشی بوجھ سمجھا جاتا ہے، جبکہ بیٹوں کو نہ صرف کمانے کا ذریعہ بلکہ بڑھاپے کا سہارا مانا جاتا ہے۔ جی، یہ تو عام سوچ ہے۔ تو ریسرچ یہ ثابت کرتی ہے کہ جس خاتون کے جتنے زیادہ بیٹے ہوں گے، گھریلو فیصلہ سازی میں اس کا عمل دخل اتنا ہی زیادہ ہوگا۔ اگر ہم اس کو ماہرین عمرانیات کی زبان میں سمجھیں تو کیا ہم اسے پدرشاہی سودے بازی کا نام نہیں دے سکتے؟ ہاں، بالکل، یہی وہی چیز ہے۔ یعنی ایک عورت یہ جانتی ہے کہ وہ براہ راست اس مردانہ نظام کو چیلنج نہیں کر سکتی، تو وہ اپنے بیٹوں کے ذریعے جو اس نظام میں اہمیت رکھتے ہیں اپنا رتبہ منواتی ہے۔ بیٹے اس کے لیے ایک ڈھال کا کام کرتے ہیں۔ یہ پدرشاہی سودے بازی کی ایک بہترین تعریف ہے۔ عورت براہ راست اختیار کے بجائے پراکسی یا بیٹوں کے ذریعے اپنا تحفظ یقینی بناتی ہے۔ اور اسی سے ملتا جلتا ایک اور اہم عنصر خاتون کی عمر ہے۔ عمر کا کیا تعلق ہے؟ ریسرچ کے مطابق بڑی عمر کی خواتین نوجوان خواتین کی نسبت بہت زیادہ پر اعتماد ہوتی ہیں۔ وقت کے ساتھ خاندان میں ان کی جڑیں مضبوط ہو جاتی ہیں، اور اگر جوان بیٹے بھی ہوں تو سسرال میں ان کی حیثیت کو چیلنج کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ نہیں، بلکہ یہ ثقافتی حرکیات ہیں۔ اچھا، ایک اور عنصر جس نے میری توجہ کھینچی، وہ باپ کی جائیداد کا عورت کی خود مختاری پر اثر تھا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ دیکھیے، ہمارے دیہی سماج میں عام طور پر بیٹیاں وراثت نہیں مانگتیں، لیکن اگر کسی عورت کا باپ معاشی طور پر مستحکم ہے، اس کے پاس زرعی زمین ہے، تو اس کا براہ راست اثر بیٹی کی سسرال میں پوزیشن پر پڑتا ہے۔ اچھا، یعنی بیک اپ کی وجہ سے؟ بالکل، ایک امیر باپ شادی کے وقت زیادہ جہیز دے سکتا ہے اور بعد میں بھی مالی مدد کرتا ہے۔ سسرال والوں کو پتہ ہوتا ہے کہ اس عورت کے پیچھے ایک مضبوط معاشی سہارا ہے۔ یہ احساس تحفظ اس عورت کو فیصلوں میں زیادہ بے باک بناتا ہے۔ یہ تو معاشی اور سماجی طاقت کا ایک پورا جال ہے جس میں مائکرو فائنانس صرف ایک چھوٹا سا دھاگا ہے۔ لیکن اس پوری ریسرچ میں ایک موڑ ایسا آیا جس نے میری عام فہم منطق کو الٹ کر رکھ دیا، اور وہ تھا شوہر کی تعلیم کا کردار۔ ہاں، یہ بہت دلچسپ حصہ ہے۔ مطلب ہم ہمیشہ سے سنتے آئے ہیں کہ تعلیم معاشرے میں روشنی لاتی ہے نا؟ تو اگر شوہر پڑھا لکھا ہے تو اسے اپنی بیوی کو زیادہ حقوق دینے چاہیے، لیکن ریسرچ کے نتائج حیران کن ہیں۔ بالکل، اگر ہم اس سب کو بڑی تصویر کے ساتھ جوڑ کر دیکھیں تو شوہر کی تعلیم کے حوالے سے محققین نے تعلیم کے اثر کو دو مختلف منظرناموں میں جانچا۔ پہلا منظرنامہ کیا تھا؟ پہلا وہ جہاں مائکرو فائنانس کا قرض عورت کے نام پر آیا لیکن کنٹرول شوہر نے لے لیا۔ آپ کو حیرت ہوگی کہ اس صورت میں شوہر کا پڑھا لکھا ہونا عورت کے با اختیار ہونے میں کوئی مثبت کردار ادا نہیں کر سکا۔ ہیں؟
یہ بات واقعی حیران کن ہے. یعنی ایک تعلیم یافتہ شوہر بھی اگر عورت کے وسائل پر قبضہ کر لیتا ہے تو اس کی سوچ ایک ان پڑھ مرد جیسی ہی ہو جاتی ہے. بالکل. اس کا مطلب ہے کہ جب بات مالیاتی اختیار کی آتی ہے تو پدر شاہی کی جڑیں روایتی تعلیم سے کہیں زیادہ گہری ہوتی ہیں. اور دوسرا منظرنامہ کیا تھا؟ اب دوسرا منظرنامہ دیکھیں. اگر عورت اپنا قرض خود استعمال کر رہی ہے، اس کا کنٹرول پوری طرح قائم ہے، تب شوہر کی تعلیم ایک انتہائی مثبت اور سہولت کار کا کردار ادا کرتی ہے. اچھا، تب تعلیم کام آتی ہے. جی، اس صورتحال میں ایک پڑھا لکھا شوہر اپنی بیوی کو زیادہ اعتماد دیتا ہے اور فیصلوں میں آزادی کا احترام کرتا ہے. مطلب شوہر کی تعلیم بذات خود کوئی جادو نہیں ہے. جب تک عورت کے ہاتھ میں اپنے سرمائے کا کنٹرول نہیں ہے، مرد کا پڑھا لکھا ہونا اس کے کسی کام کا نہیں. کیا بات ہے، طاقت اور کنٹرول ہی اصل کنجیاں ہیں. تو اگر ہم اس پورے منظرنامے کا جائزہ لیں تو اس سب کا آخر مطلب کیا ہے؟ پالیسی سازوں کے لیے اس ریسرچ میں کیا پیغام ہے؟ ظاہر ہے پرانا طریقہ تو کام نہیں کر رہا نا. پیغام نہایت واضح ہے. مائکرو فائنانس کے اداروں کو وہ ماڈل ترک کرنا ہوگا جس میں وہ محض قرض دینے کو کامیابی سمجھتے ہیں. انہیں ایک نہایت مضبوط فالو اپ میکانزم کی ضرورت ہے. مطلب یہ چیک کریں کہ پیسہ کون استعمال کر رہا ہے. بالکل. یہ یقینی بنانا ہوگا کہ قرض اسی خاتون کے استعمال میں ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ خواتین کو محض کیش دینے کے بجائے ان کی استعداد کار بڑھانے کی ضرورت ہے. ٹریننگ وغیرہ؟ جی، انہیں بزنس مینجمنٹ اور مارکیٹنگ کی ٹریننگ دی جانی چاہیے تاکہ ان میں یہ اعتماد پیدا ہو کہ وہ مردوں پر انحصار کیے بغیر خود منافع کما سکتی ہیں. یہ بالکل درست ہے. اگر ہم نے ان کی صلاحیتوں پر کام نہ کیا تو ہم صرف مخروزوں کی تعداد بڑھا رہے ہوں گے، بااختیار خواتین کی نہیں. اب پروگرام کے بالکل آخری حصے میں میں تمام سننے والوں کے لیے ایک نیا خیال چھوڑنا چاہتا ہوں. جی ضرور. ہم نے دیکھا کہ روایتی مائکرو فائنانس کی سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ کیش آسانی سے عورت کے ہاتھ سے نکل کر مرد کے پاس چلا جاتا ہے. تو اگر یہ بنیادی مسئلہ ہے تو کیا جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے ہمارے مالیاتی نظام کو نئے سرے سے ڈیزائن نہیں کیا جانا چاہیے؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے. اس خاتون کے بائیو میٹرکس یا فنگر پرنٹس کے ذریعے ہی استعمال کیا جا سکے، یعنی سرمایہ اس عورت کی شناخت کے ساتھ لاک ہو جائے. یہ ٹیکنالوجی اس روایتی دباؤ کو بائی پاس کر سکتی ہے. یہ ایک نہایت بصیرت افروز اور مستقبل کا زاویہ ہے. مطلب ٹیکنالوجی تنہا سب ٹھیک نہیں کر سکتی، لیکن وہ ایسے ٹول ضرور دے سکتی ہیں جو اس پدر شاہی سودے بازی کو کمزور کر دیں. اگر فنڈز کی منتقلی صرف اسی خاتون کے ذریعے ممکن ہو تو ہم اس ماڈل کی سب سے بڑی خامی کو ختم کر سکتے ہیں. اور یہی وہ نقطہ ہے جس پر ہم سب کو رک کر سوچنا ہوگا. غربت کوئی مشینی خرابی نہیں جسے محض چند نوٹوں سے ٹھیک کیا جا سکے. یہ سماجی رویوں اور ثقافتی دباؤ میں الجھی ہوئی ہے. جب تک مالیاتی ماڈل ان الجھنوں کو سمجھ کر نہیں بنائے جائیں گے، ہم انہیں مزید دباؤ کا شکار کرتے رہیں گے. اس موضوع پر اور ٹیکنالوجی کے کردار پر ضرور غور کیجیے گا. آج کے اس گہرے تجزیے میں بس اتنا Thank ہی. you for watching Khadija Talimwali YouTube channel.